آپ خاندان میں اکیلے امیر ہو گئے، ممکن ہے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، آپ اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں۔ اب آپ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں، ابا اچھے ہی نہیں لگتے۔ پڑھے لکھے آدمی کو اپنا دیہاتی ابا اچھا بولے نہیں۔ جب آپ جاپان سے جائیں گے بڑے تمیز والی زندگی گزار کے، تو اپنے گاؤں میں جو دھوتی پہنے ہوئے ابا ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ تو انفرادی سطح پہ بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کوئی قوم قومی سطح پہ ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس قوم میں جہاں کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہوتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ باتیں تو نہیں کر رہا نا میں کہ آپ کے یار کون سا پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے۔ یہ میں قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، بہت سی قوموں نے پہلے ترقی کی ہے، لیکن ترقی میں ایک ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے۔ وہ کس بات کا تکبر؟ یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے ہوئے بدتمیزی سے ملتے تھے، نہ بہت تمیز سے ملا کرتے تھے۔ اخلاقیات میں ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ معیار ہو۔ تکبر ان کے اندر یہ آ گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے دی ہیں، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ بارشیں کوئی برساتا ہے آسمان سے، فالق الحب والنوا، یہ کوئی ذات ہے جس نے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں کہ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی گٹلی اس کے اندر سے نکلتی ہے جو ہم نے زمین میں دفن کی تھی۔ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ جو سائیکل ہے اور یہ جو سرکل ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا، بڑائی اور کبریائی یہ پیدا ہو گئی کہ جب اللہ اپنے میسنجرز کو بھیجتا، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنانے والے کو یاد کرو، بنانے والے کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تمہیں جس نے دی ہیں اس کا بھی خیال کرو، وہ تم سے کچھ چاہتا ہے، اس کے تم سے کچھ مطالبات ہیں، بہت سارے احکام ہیں اس کو فالو کرو۔ تو وہ پیغمبروں کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے، وہ پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری ایک پرسکون زندگی گزر رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ بیچ میں ان کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں آگے میں بتا رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو؟ ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ سیم یہی سچویشن ان ملکوں میں ہے جو آج ترقی کے عروج پر ہیں۔ ان قوموں کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم، جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، سوچنے کا ٹائم نہیں۔ جو لوگ یہاں موو کر کے آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ سوچنے کا ٹائم ہے، اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں۔ تو کیوں بھائی؟ مولانا صاحب یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب جاپان آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہاں کی ٹرینیں اتنی اچھی ہیں، یہاں کے جہاز اتنے اچھے ہیں، یہاں کے پائلٹ اتنے اچھے ہیں، یہاں کی سڑکیں اچھی۔ مولوی صاحب تم ایک ملک سے آ رہے ہو، غریب ملک، قرضے مانگتا رہتا ہے، اور ہمیں آگے سمجھاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو۔